MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یورپ کے حالیہ سفر کے دوران مجھے یہ بات معلوم کر کے اور محسوس کر کے خوشی ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ عموماً سب یورپ کی جماعتوں میں پہلے کی نسبت زیادہ بیداری ہے۔ تربیتی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور تجربی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر جد و جہد کرنی ہے، اور گھر بیٹھے از خود پیغام دوسروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سلسلے میں جرمنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی پرسکون تجربہ ہوا، جو مجلس سوال جواب کی میٹنگ ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس میں ان سال کئی پہلو سے بہت نمایاں بہتری تھی۔ ایک تو یہ کہ بھاری تعداد میں ایسے مہمان تھے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ جرمنی، ترکی، ایران، افغانستان، عرب ممالک وغیرہ وغیرہ سے تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پر احمدیوں نے محنت کی ہوئی، اور اس محنت کا نتیجہ بھی خدا کی طرف سے ظاہر ہوا، جو محض 2-3 گھنٹے کی مجلس سے نہیں ہوا کرتا، اس کے پیچھے لمبی تیاری ہونی چاہیے۔
بس اللہ کے فضل سے 1.5-2 گھنٹے کی یا 3-2.5 گھنٹے کی اس کے بعد بیتوں کا آغاز ہوا. پہلے 8 میں قائد ظاہر کی، پھر اور شامل ہونے شروع ہوئے. شام تک اطلاع ملی کہ 16 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دوست فیملی ہونے کے لیے اعادہ کر چکے ہیں اور باقاعدہ بیعت کر کے داخل ہو چکے ہیں. اور دوسرے روز پھر 4 عربوں کی طرف سے پیغام ملا کہ ہم بھی مجلس میں شامل تھے اور فیصلہ کرنا چاہتے تھے مگر کچھ وقت لگا ہے. اور رات وہ دعائیں کرتے رہے. اس کے بعد ان کو اطمینان بخشا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم آ کر اس کی بحث کریں. 20 کی تعداد اگرچہ بظاہر بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن مغربی ملکوں میں چونکہ اسلام کے خلاف بہت ہی بدظنیت پھیلائی جا چکی ہے اور صرف اسلام کے خلاف بدظنیوں کی بات نہیں بلکہ مذہب میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. اسلام خوبصورت دکھائی دے بھی تب بھی اسلام کی طرف آگے بڑھنا اور اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. ایسا معاشرہ جو مادہ پرست ہو چکا ہو، جس میں دنیا کی لذتوں میں کوئی لانے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہو، جہاں دولت کی ریل گوئل ہو، جہاں نفسیاتی طور پر انسان کو مینار کی چوٹی پر کھڑا دیکھ رہا ہو اور دیگر قوموں کو پیچھے گہرائیوں میں، وہاں مذہب تبدیل کرنا وہ معمولی کیوں نہ ہو، معمولی بات نہیں بلکہ بہت غیر معمولی طور پر نفسیاتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اتنا گہرا اثر سچائی کا پڑنا چاہیے کہ اس کے بعد ایک انسان بے بس ہو جائے اور سمجھے کہ مجھے اپنی ساری سوسائٹی کو ترک کرنا پڑے تب بھی مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے. اس میں روشنی ہے، سکونت ہے، سکینت ہے، اسی میں میری تمامیت ہے. اس فیصلے کے لیے میں دلائل کافی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی نمونے، لمبے تعلق اور رفتہ رفتہ دل میں جانشین ہونے والا یہ یقین چاہیے کہ صداقت اور سکینت اور تمامیت اسلام ہی میں ہے اور اسی میں ہماری اس دنیا کی اور اس دنیا کی بھلائی ہے. یہ فیصلے 1-2 گھنٹے کی مجالس میں نہیں ہوا تھا. یہ فیصلے تو لمبا وقت چاہتے ہیں، محنت چاہتے ہیں اور اسی لیے دعوت اللہ پر میں اتنا زور دیتا ہوں کہ در حقیقت ایک احمدی جو زیادہ علم نہ بھی رکھتا ہو اگر دعوت اللہ کر رہا ہے تو اس کی نصیحت اثر ضرور کر رہی ہو. شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا نمونہ لے، اس کے اندر ایک ذاتی جاذبیت پائی جائے. جو باتیں وہ خود نہیں کر سکتا اپنی لاعلمی کی وجہ سے، جب مجالس سے سوال جواب میں مربیان یا دوسرے صاحب علم دوست یا کبھی مجھے موقع ملے میں شامل ہوں تو وہ علمی الجھنیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حل ہو جاتی اور پھر انسان کے لیے وہ قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. بس نتائج کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ نتائج اچانک پیدا ہوئے درست نہیں، لمبی محنت درکار ہوتی ہے. پھل لگنے کے لیے اگرچہ ایک چھوٹے سے موسم میں پھل لگتے دکھائی دیتے ہیں لیکن پھل لگنے کے لیے وہ بیج سے لے کر یا اس کی جڑیں لگانے سے لے کر پھلوں تک کے درمیانی عرصے پر بھی تو غور کریں. ایک محنت کرنے والے نے کتنی محنت کی. آپ نے تو دیکھ لیا کہ آم لگ گئے ہیں، دور آیا آپ کے آم میں اور وہ جلدی جلدی پکنا شروع ہوا، چند مہینے میں وصال پڑ گیا. یا چیریز کو دیکھا، بڑے خوشنما پھول دکھائی دیے اور دیکھتے دیکھتے وہ چیریز بنی اور پھر موسم گزر بھی گیا. لیکن جنہوں نے لگایا تھا ان کو لگاتے بھی تو دیکھیں، جنہوں نے حفاظت کی ہے ان کو حفاظت کرتے بھی تو دیکھیں.
پانی دیا ہے، ہر موسم سے حفاظت کی طرح طرح سے خیال کیا، اور نقصان دینے والے جراثیم سے اور پرندوں اور جانوروں سے بچایا۔ تبلیغ بھی اسی قسم کا کام ہے، مجالس سے پہلے کچھ کام ہونا ضروری ہے، اور وہ کام ہے دراصل جو پھل کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اگر اس کے بغیر آپ گائے بکریوں کی طرح یا گائے بھینسوں کی طرح گلے کے گلے لوگوں کے گلے کے گلے گھیرنے آئیں اور مجالس میں اکٹھا کر دیں، اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ شاخ کے طور پر اتفاق کر کسی دل پر اثر پڑ جائے گا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ آئندہ میں دلچسپی نہیں، مگر نتائج نکالنے کے لیے بہرحال لمبی پہلی محنت چاہیے۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے کام کو سنجیدگی سے ایسے کاموں کی طرح لیں جو زندگی میں روزمرہ کے کام کیے جاتے ہیں اور ان کی حقیقت سے انسان خوب آشنا ہے۔ ایک تاجر جانتا ہے کہ تجارت اچانک پھلدار نہیں بن جایا کرتی، نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتی۔ ایک زمیندار جانتا ہے کہ فصلیں کاشت کرنے کے لیے بھی لمبی محنت درکار ہے، باغ لگانے کے لیے اور بھی زیادہ محنت درکار ہے، سینچنا پڑتا ہے باغوں کو، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعوت اللہ کے کام کے لیے بھی ایسی ہی محنت بلکہ اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عام محنت میں انسان کے جذبات اتنے گہرائی کے ساتھ اس محنت میں شامل نہیں ہوا کرتے، اور ان کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک زمیندار اگر زمینداری کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو جذباتی لحاظ سے وہ بیچ میں پوری طرح ملوث ہے یا نہیں، یہ ایک بے موقع بےمانی کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں تو ظاہر ضرورت یہ ہے کہ آپ کو جذباتی طور پر اس کے اندر مدغم ہو جانا چاہیے تبلیغی کام کے ساتھ، اور اس میں اپنی ذات کو کھو دینا چاہیے۔ محبت اور پیار کے جذبے سے تبلیغ کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں دماغ سوزی کی بات نہیں، دل جلانے کی بھی بات ہے۔ دل ڈالیں، دل میں بے چینی پیدا کریں، بے قراری لگا لیں، ایک بیماری کی طرح دل کو روگ لگ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تب جا کر وہ کام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی دنیا میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اب خود مل جاتا ہے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ پانی دریاؤں سے ہو یا چشموں سے ہو یا کنویں نکال کر ہو کھیتیوں اور باغوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس میں دل کی بات نہیں، لیکن دعوت اللہ کے کام میں جو پانی آنا ہے یہ آپ کے دل کے روگ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان دعاؤں سے آسمان سے برستا ہے۔ دعائی اللہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن کو ہدایت پہنچانا اس کی زندگی کا جزو عادت بن چکا ہوتا ہے، اس کا مقصد اعلیٰ بن جاتا ہے، بس اس کی گریہ ازاری میں شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑا پھل اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہیں دعوت اللہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس طرح دعوت کے کام سے دل لگا بیٹھے۔ میں دماغی طور پر سمجھا دینا کہ اس طرح دعوت اللہ کرو اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو ہرگز کافی نہیں ہے۔ دعوت اللہ کا حقیقی پھل آسمان سے اترتا ہے، بات تبدیلی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا گہرا تعلق دعوت اللہ کرنے کے قلبی رجحان سے ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آپ قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین اللہ تعالی لم یکون لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، اور ایک دوسری جگہ ہے وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस से असद। दोनों का मजमून एक ही है, है मोहम्मद क्या तू इस गम में अपने आप को हलाक कर लेगा कि ये लोग मोमिन नहीं हो रहे? कितना गहरा काम था जो आपने दिल को लगा दिया। दावत अल्लाह के ये सिर्फ अकल और ज़हन का ताल्लुक नहीं है, हिकमत के तकाज़े की बात कुरान करीम बयान फरमाता है, उससे अहमियत देता है, लेकिन बल्कि बीच की बात जो कुरान बयान फरमा रहा है वो दिल की लगन और एक ऐसी तमन्ना है जो सारी जिंदगी को खत्म कर देती है, जो अपने आपके वजूद को जिस तरह मोहब्बत जलाती है इस तरह जलाने लगती है। वो तमन्ना चाहिए दावत अल्लाह के लिए, और वही तमन्ना है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी शिद्दत से थी कि दुनिया के किसी नबी के दिल में ऐसी शिद्दत से वो तमन्ना पैदा हुई नहीं। क्योंकि कुरान करीम ने जिस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का हाल खींचा है, दीगर अंबिया के दिल की वो कैफियत किसी और इलाही किताब में मुंदरज दिखाई नहीं देती। बस दिल सोजी का काम है, हरफ रेजी बाहर की बात है, दिल सोजी अंदर की बात है। लाख जो मेहनत करता है वो हरफ रेजी से करता है, पसीना बहाता है। और मोमिन जो खुदा की राह में खेती पर मेहनत करता है उसका दिल सोजी से ताल्लुक, वो दिल जलाता है और उसकी दिल की गर्मी से फिर वो आसमान से रहमत के बारिश बरसते हैं जो उसके दिल को भी ठंडा करते हैं और उसकी रूहानी खेती की आबियारी में काम देते हैं। तो इस पहलू से आज मजलिस आमला में भी जब मैंने नसीहत की यही की कि आप में से हर एक नमूना बन जाए सारी जमात के लिए, अपने दिल को बीच में डाल लें ताकि बाहर की आंख आपकी निगरानी के लिए किसी बाहर की आंख की जरूरत न रहे। दिल की आंख रोशन हो जाए, खुद आप अपने निगरान बन जाए। फिक्र अगर हो तो वैसी हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र अल्लाह को थी, अल्लाह के काम थे, और अल्लाह रोक रहा है कि इतना दिल को न जलाओ कि अपने आप को हलाक कर रहे। वो फिक्र और रंग की हो जाती। बाद माए हैं जो बच्चों को कहते कहते थक जाती हैं, पढ़ते क्यों नहीं, और बाद माए हैं जो रातों को उठ के पढ़ता देखती है उनका दिल बैठने लगता है, कहती तुम अपनी नजर गवा बैठोगे, तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंच जाएगा, खुदा के लिए कुछ आराम करो। ये है दिल सोजी उन लोगों के लिए जो दावत अल्लाह में मुनम्मित हो जाती है। फिर आसमान से खुदा की आवाज आती है कि बस करो, हौसला करो, इतना ना दिल जलाओ कि तुम्हारे दिल का न्याय हो जाए। ये जब लगन हो जाए तो ऐसी दावत अल्लाह लाजिमन फल देगा। नामुमकिन है कि वो फल से महरूम रहे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कैसा पाकीज़ा तज़किया फरमाया है। और मैं तो कोशिश कर उठता जब उस तहरीर को पढ़ता हूँ या वो जब याद आती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का राज जैसा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने समझा। 1400 साल के अरसे में बड़े बड़े उम्मत में बुजुर्ग पैदा हुए मगर कोई इस राज को मान नहीं सका। हमने फरमाया ये जो अजीब माजरा तुमने दिया अरब के बियाबानों में होता देखा, ये हैरत अंगेज मोर्चा। जानते हो ये क्या था? ये एक फानी चिल्ला की दुआएं ही तो थी जिसने रातों को उठकर एक शोर बर्पा कर दी और आसमान से वो रहमत की बारिश बरसी कि सदियों के मुर्दे भी उठे और जिंदों के रंग बदल दिए। वो अल्फाज तो मुझे याद नहीं मगर अजीब शौकत है उन अल्फाज में, और वो शौकत सच्चाई की शौकत है, बता तो गुलामत की नहीं। जैसे अचानक एक इंसान हैरत अंगेज रात को पा लेता है और उसके नतीजे में उसके दिल में एक अजीब बलबला पैदा हो जाता है और बेख्तियार शिद्दत के साथ दिल से वो मजमून टूटने लगता है कि मैंने एक अजीब शान मजमून हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरों में बाद ऐसे लम्हात हैं
جو یاد دلاتے ہیں فلسفے کی، جس نے یوریکا کہا، غور کر رہا تھا ایک مضمون پر اور دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس سے سمجھ آئے کہ یہ کیا مضمون ہے، گریویٹیشن کا تھا یا جس کا بھی تھا۔ اچانک اس نے شور مچا دیا، میں نے پا لیا اور ایک راز پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علم و معرفت کے اتنے راز پائے ہیں کہ جب وہ راز آپ دریافت کرتے تھے تو بے اختیار دل بول اٹھتا تھا کہ سب دنیا کو سنا اور سب دنیا کو بتاؤ کہ میں نے پا لیا اور کیا پایا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پڑھتے وقت مناظرات کی تحریروں میں نہ اٹکا کریں، آپ پڑھتے پڑھتے اچانک ایسے جگہوں میں داخل ہوں گے جہاں ایک دم تحریر زندہ ہو کر زندگی سے ابلنے لگتی ہے، جیسے پہاڑی چشمے ابلتے اور از خود اس میں نشو و نما پھوٹتی ہے۔ وہ مقامات ہیں جہاں حقیقت میں نبی کا عرفان حاصل ہوتا ہے، خدا والے کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ لکھنا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ ایک خالص اللہ کی دعائیں لکھی، اس نے سارے راز حل کر دیے دعوت اللہ کے۔ آخری بات دعوت اللہ کی یہی ہے کہ ایسی لگن دل میں پیدا کر لیں کہ آپ خود اپنے نگران بن جائیں، ایک دل میں بیماری سی لگ جائے، فرق محسوس ہو لوگوں کو اس کو کیا ہو گیا ہے۔ محبت کسی کو ہو جاتی ہے تو بچھانی جاتی ہے، چھپائے نہیں چھپتی۔ دعوت اللہ کا پیار بھی ایک ایسی چیز ہے چھپائے چھپ نہیں سکتا، اور جس کو یہ نہیں ہو جائے تو پھر خود تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ہر وقت بےچین رہتا ہے، جب تک اس کو پھل نہ ملے تو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہی بے سکونی ہے جس پر خدا کے پیار کی نظر تھی، وہی بے سکونی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جرم بن گئی تھی، اور اس بے چینی اور بے قراری کو خدا نے محبت اور پیار سے دیکھا، روکا بھی، مگر ان معنوں میں نہیں روکا کہ رک ہی جاؤ، ایک پیار کا اظہار تھا، ایک محبت کا اظہار تھا، بتانے کے لیے کہ میری نظر ہے تو کیا کر رہا ہے۔ اور ان معنوں میں آپ داعی اللہ بنے تو ناممکن ہے کہ یورپ کی زمین سنگلاخ رہے، کوئی دنیا کی زمین سنگلاخ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ محبت کا معیار اونچا ہو جانا چاہیے، وہ سنگلاخ زمینوں کو بھی تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ ہالینڈ میں تبدیل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے ساری دنیا پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر انحصار کرتے تھے، اپنی محنت کے ساتھ اپنی اس تقدیر کو بہتر بنا سکتے ہیں جو تقدیر خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انسان نئی تقدیر تو نہیں بناتا، لیکن تقدیر کے اندر خدا نے وہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر انسان محنت کرے تو اس تقدیر کو بہتر کرتا چلا جائے۔ اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا اکثر حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے، بڑی عظیم قوم ہے جس نے اتنی لمبی محنت کی ہے اور مسلسل سمندر سے زمین کھینچتی رہی ہے، چھینتی رہی ہے اور اپنی زمین کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت لمبی محنت درکار ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو پختہ مزاجی چاہیے یہ ہے عظمت کردار۔ جس قوم کو نصیب ہو اللہ کے فضل کے ساتھ وہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی۔ بسمارک میں ایک دفعہ آئرلینڈ پر پبجی کرتے ہوئے اور ان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ انگریزوں کو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ہالینڈ کے رہنے والوں کو ہالینڈ میں بات کر لیں اور آئرلینڈ والوں کو ہالینڈ بھیج دیں۔ ہوگا کیا؟ اس نے کہا ہوگا یہ کہ اگر ہالینڈ کے باشندے آئرلینڈ جا کے بس جائیں تو آئرلینڈ دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا، اور آئرلینڈ کے باشندے اگر ہالینڈ میں آ کر بسیں تو یہ ڈائس بنا ہی نہیں سکیں گے، غرق ہو جائیں گے سمندر میں اور انگریزوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تو ایک تان آمیزی، ایک
قوم کے اوپر تانا میری صحیح، لیکن ایک سیاستدان نے ملوثہ گہری نظر سے دیکھا ہے کہ کردار ہے۔ آئرلینڈ کے متعلق ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئرلینڈ میں مزاج میں بہت خوبیاں ہیں، بعض ایسی خوبیاں بھی ہیں جو انگریز میں نہیں ہیں۔ ان میں سادگی ہے، ان میں کھلے دل کے ساتھ مہمان نوازی کرنا ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ان کی بعض مجبوریاں اور بے اختیاریاں ہیں، اور ان کی سستیاں اور ان کی غفلتیں بہت حد تک حالات کی مضمون منت ہیں۔ مگر ہالینڈ کے متعلق میں بسمارک کے ریمارک سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عظیم صلاحیت سے بخشی، انہوں نے رونا نہیں رویا، ہاتھ نہیں پھیلائے، دوسرے قوموں سے نہیں بھاگے کہ ہم غرق ہو رہے ہیں پانی میں، ہماری مدد کرو، باہر سے اپنے آلات لاؤ اور ہمارے لیے کچھ کر کے دکھاؤ۔ خود اٹھے ہیں اور جینے کا طریقہ سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے پھر ان کی مدد فرمائی۔ یہاں کے لوگ جو ہالینڈش ہیں ان کو یہی چیلنج اسلام کے لیے بھی تو قبول کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو باہر سے آ کر آباد ہوئے ان کو بھی تو ہالینڈ سے طریقے سیکھ کر، جینے کا طریقہ سیکھ کر اسلام کے لیے یہاں محنت کرنی چاہیے۔ اگر سمندروں کو یہ قوم شکست دے سکتی ہے تو یقیناً انسانی طغیانیاں، جو بغاوت کی طغیانیاں، انسانی طغیانیاں جو مادہ پرستی اور بدکرداری کی طغیانیاں، ان کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، ان کے سامنے بھی اعلیٰ اخلاق کے عظیم بند بنائے جا سکتے ہیں، اور محنت کی جا سکتی ہے ہر مخالف حالات پر۔ انسان کے اندر غلبہ پانے کی مخفی صلاحیتیں ہیں، ان کو گروہ کار لانا چاہیے۔ اس چیلنج کا مجھے بشدت احساس رات کی مجلس سے ہوا۔ رات کی مجلس میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ اب تک احمدی مبلغین یا احمدیوں کی ہالینڈ میں کوششوں سے نتائج نکلے ان سے مطمئن ہیں؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی جو میری غلط چہروں پر پڑی تو عجیب قسم کی گلی گلی مسکراہٹیں ہر سب چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹیں۔ ان میں یہ پیغام تھا کہ آپ دلائل جو مرضی نہیں دیتے رہیں، بیٹوں کے میدان میں شکست دے سکتے ہیں، دے دیں بے شک، لیکن کیا کریں گے اگر آپ ساری عمر کی محنت یا ساری عمر کی جتنی بیکار جائے اور پہلے کاموں پر پڑے اور کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو؟ کیا آپ نے مصیبت ڈالی ہے اپنے آپ کو گرانے میں؟ انہیں مشن آتے پیک کرتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے، چلے جاتے جو جلدی آپ کی باتیں سنیں اور محنت کا بدلہ لیں۔ یہ ساری باتیں آپ تعجب کریں گے، لیکن واقعہ تندرست ہے کہ ان کے چہروں کو نہیں کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، بات اتنی باتیں بیان کر جاتی ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ چھوٹی سی مسکراہٹ کے انداز میں وہ کیا بات ہے۔ ایک وجہ ہے کہ مونا کی مسکراہٹ آج تک ایک ریما بنی ہے، ایک مہمہ ہے جو آج تک فلسفی اور نفسیات کے مائع حل نہیں کر سکے۔ کو لگتا ہے کہ عجیب سی بات ہے، اور آرٹسٹ نے اس بات کو ایسا پکڑا ہے، ایسے لمحے میں پکڑا ہے کہ اسے زندہ جاوید کر دیا، مگر وہ کیا ہے؟ دلوں میں کھجلی سی لگ جاتی ہے۔ ناخن انسان کی عقل اور ہوش کے ناخن کو دیکھتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ آتی۔ مسکراہٹوں میں خدا تعالیٰ نے اتنے مضامین رکھ دیے ہیں۔ چھوٹی سی مسکراہٹ ایک آدمی کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتی ہے، چھوٹی سی مسکراہٹ اسے عجیب عظمت بخش دیتی ہے، اور کیسے اس میں تبدیلی ہوتی ہے کوئی انسانی علم اس کی طے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھنے میں مسکراہٹ وہی ہے، ہونٹ آرٹیفیشلی بھی تو بنا لیتے ہیں، جب تصویر کھینچی جاتی ہے کہ چیز کا ہو اور چیز کہا جائے تو جبڑے پھیلتے ہیں، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔
مگر مردہ، کوئی جان نہیں، کوئی پیغام نہیں، ایک سطح کی ہے جو رنگ بدل دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، کیسا وہ عظیم خالق ہے کہ انسان کے اندر بھی اتنی باریک لطافتیں پیدا کرتی ہیں، ایک مسکراہٹ کے مضمون میں بھی بڑے بڑے حکمتوں کے مضامین سمیٹتی ہیں۔ رات جو مسکراہٹیں میں نے دیکھی انہوں نے مجھے پیغام دیا، اور حقیقی پیغام تھا، کوئی فضلی پیغام نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ 40 سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے، یہ کہ 40 آدمی کی پیش نہیں کر سکتے، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اس ملک میں؟ ہم نے سنا، ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا، ہم نے رکھ کر، اور تم ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اس کا جواب جو میں نے ان کو دیا وہ اپنی جگہ معقول تھا، درست تھا، وہ ان کی تاریخ کے حوالے سے دیا، مگر وہ مطمئن ہوئے یا نہ ہوئے، جو خلش دل میں لگی وہ بعد میں بھی باقی رہی۔ جواب یہ تھا کہ تم سوچو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ساری زندگی کے اندر اتنا عظیم انقلابی پیغمبر دنیا میں آیا، اور جب شریک دیا گیا تو کل 30 گنتی کے آدمی تھے، ان میں سے بھی 2 نے لعنت ڈالی اور ایک نے توبہ کی اور ایک نے لعنت ڈالی، اور یہ میں نے ذکر مناسب نہیں سمجھا، میں کہا 30 گن لو۔ کیا مسیح ناکام تھے؟ صرف یہ جوابی اعتراض نہیں تھا، اعتراضی جواب نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کا فلسفہ ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض تبدیلیاں دلوں اور خیالات میں رفتہ رفتہ نمودار ہونے لگتی ہیں، اور آخری نتیجہ پیدا ہونے میں بڑے بہت وقت لگتا ہے۔ اگر 300 سال اس واقعہ کے بعد عیسائیت نے مظلومیت کی حالت میں بسر کیے، اور ایک وہ رومن امپائر میں 3ری صدی میں بھی بعض ایسے فیصلے ہوئے کہ عیسائیوں کو زندہ ان کے گھروں میں جلا دیا، ان کو وحشی جانوروں کے سامنے پھینک دیا گیا، اور بلاک ہوئے اور پھینکے اڑاتے ہوئے بڑے بڑے عمرا تماشے کو دیکھ کر گھروں میں جایا کرتے تھے، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ عیسائیت ناکام ہے۔ مورخ یہ کہتا ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد 8 یا 9 سال میں جو بھی وہ سال تھا 4 صدی کے آغاز میں، اس میں اچانک بادشاہ عیسائی ہوا اور سارے رومن امپائر عیسائی ہوئے۔ ایسا مورخ بہت ہی سچی نتیجہ نکالنے والا مورخ۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ بات بھول جاتے ہیں، جو صدیاں آگے بڑھ رہی تھیں اور جو عیسائیوں پر مظالم توڑے جا رہے تھے، ان کی بے اختیاری میں بھی دل بدلنے شروع کیے ہوئے تھے، ان کی مظلومی کی حالت میں بھی جس کو زبان نہیں تھی، چاروں طرف عظیم پیغام پھیلائے جا رہے تھے، اور وہ ان کی سچائی کے پیغام تھے جو خدا کی ترتیب پھیلا رہی تھی اور ضرور تک پہنچا رہی تھی۔ قوم میں گہری تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں، اور وہ تبدیلیاں تھیں جو بالآخر ایک اچانک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں رونما ہوئی۔ ورنہ قوم کا دل تیار نہ ہو تو مجال ہے کوئی بادشاہ مذہب بدلے اور ساری قوم اس کے ساتھ ہو جائے۔ ایسے بادشاہ کو لوگ اتارتے ہیں کہ اس کو اس کا سر کام سے جڑا کر اگر ان کے مزاج کے خلاف گزر کرتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو چیز جس کو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہیں شاید میں ان کو تھوڑا نہیں سمجھ رہا، میں انسان کے طور پر یہ بات نہیں کی، حقیقت کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مسیح نے جو 30 آدمی پیدا کیے تھے اس نے 30 انقلابی پیدا کر دیے، ایسے انقلابی جن کے انقلاب کے پیغامات صدیوں تک نہیں بنتے، نسل بدلتا ان کے جسم بنتے چلے جاتے ہیں مگر پیغام اور زیادہ زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن احمدیت نے یہ کیا ہے یہاں، یہ کر رہی ہے، آپ کی آنکھوں کو دکھائی دے نہ دے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے احمدیت کی وجہ سے خیالات میں پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اسلام کو غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اور یہ اثرات
انمت ہیں کیونکہ یہ پیغام زندہ ہے، یہ پیغام جاری رہنے والا ہے، اس لیے میں تو خوش ہوں۔ اس لحاظ سے بات چیزوں پر میں نے اطمینان بھی دیکھا، مسکراہٹ وغیرہ بدل سے دیکھے، لیکن وہ جو چوٹ لگا رہی تھی ایک دفعہ اس کی فرش تو کسی نہ مجلس عاملہ کو میں نے مخاطب کرتے ہوئے یہی سمجھایا کہ لمبے دیکھیں تو بات کی باتیں ہیں، بڑی نسلیں دیکھیں، مگر یہ نہ ہو کہ ہم مر رہا ہوں تو دشمن ہنس رہا ہو۔ کچھ ہمیں اپنی تسکین کے لیے بھی تو چاہیے۔ آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے، یہ جب اس دور کا ایک کام زندہ تھا، یعنی ضیاء اللہ صاحب زندہ تھے، تو اس کے متعلق جو خدا کی تقدیر ظاہر اس سے تھوڑا پہلے بے قراری کی حالت میں یہ دعا میرے دل سے مضمون طور پر نکلی، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا، کوئی کل کیا دیکھے، اے خدا اگر ہمارے مرنے کے بعد تو نے اس شخص کی پکڑ کی تو ہمیں کیا، کوئی کیا دیکھتا رہے۔ آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والا، ایسی بےقرار طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے میری آنکھوں سے وہ نظارہ دکھایا جو اس شعری دعا میں خدا کے حضور عرض کیا گیا کہ ہمیں دکھا دیں۔ تو کل کو بہرحال احمدیت نے غلبہ پانا ہے، کل تو یہاں بستی بستی سے اعلانوں کی آواز سنائی دے، اور آج ہم اس دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہوں کہ ہمارے کان ان نعمتوں سے معلوم چلے جائیں اور ہم نہ سن سکیں تو عید کی وہ آوازیں، تو ہمیں کیا کوئی کر کر دیکھنے والی بات ہی ہے، ہمیں کیا تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک انداز ہے یہ خدا کا دل کو سیکھنے کے لیے، ورنہ انسان نخرے بھی کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کل بھی ہو تو ہمیں ہی ہے، ہمارا ہی ہم پر ہی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری رسمیں وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہالینڈ کی جماعت کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ یہ جذبہ پیدا کرے اپنے اندر کہ ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا دیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک دائرہ لگا ہے، وہ خود اس کا نگران بن جائے، ہر انسان اپنے اعمال کی خود نگرانی کرے اور بے چینی محسوس کرے، اور جب تک اسے کوئی ایسا پھل نہ ملے جو بالآخر پک کر اسلام کی جھولی میں آ گرے اور اسے دوام بخشا جائے، وہ گلے کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ کے لیے دوام اختیار کرتا ہے، اس وقت تک چین سے نہ رہے۔ یہ نگرانی باہر سے ممکن ہی نہیں ہے، کچھ حد کسی حد تک ہو سکتی ہے، عمومی طور پر اس طرح ہو جاتی ہے۔ مثلا جب میں نے دورہ کیا تو مختلف مجالس میں لوگوں کو آتے دیکھا، یہ اندازہ لگایا کہ ان پر کام ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تو عمومی نگرانی تو ہو جاتی ہے، لیکن انفرادی کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ حقیقی نگرانی تو انسان خود اپنی ذات نہیں کر سکتا، اور اس کے بغیر یہ کام ہونا نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنا نگران ہے سب سے پہلے، اور اگر اپنا نگران نہیں ہے تو بیرونی نگرانی آپ کو کچھ بھی نہیں فائدہ دے گی۔ بیرونی نگرانی ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر ایک نگران پیدا ہوتا ہے، بیرونی نگران اس نگران سے باتیں کرتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی نصیحتوں پہ کام کرتا ہے، ان کے مزاج کی شناسائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ایسا شخص جس کے اندر نگران نہیں ہے، بیرونی نگران کی باتیں ایسی ہیں جیسے اردو دان کے سامنے آپ فارسی بول رہے ہوں یا پشتو دان کے سامنے آپ ہالینڈی زبان میں بات کر رہے ہیں، پیغام ہی نہیں پہنچے گا، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا، ہمیں سننے والے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک نگران اٹھے، وہ زندہ ہو جائے، وہ باشعور بن جائے، اس کو ایک فکر لائی جائے، ایسی فکر لائی جائے کہ دوسروں کے چہرے سے اس کا غم ظاہر ہونے لگے، لوگ پہچاننے لگے، اور پتہ لگ جائے کہ ایک شخص کو لو لگ گئی۔ ایسے شخص کی نگرانی کتنی آسان ہو جاتی ہے، جو نصیحت اس کو کی جائے اس کے اندر کے آدمی کے کام میں پڑ رہی، اور بیرونی کام سے ٹکرا کر واپس فضا میں مستحکم ہو۔ اندر کا پیغام سننے والا جاگا ہوا ہو تو ہر بات سنتا ہے، پلے مانتا ہے،
اندر ایک نوٹ بک لگی ہوئی ہے جس کے اندر وہ لکھتا چلا جاتا ہے اور کچھ فائدے اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کے اندر نئی نئی پاک تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس رنگ کے داعی اللہ ہمیں چاہیے جو اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کے بغیر کہ زندگی بیماری اللہ ایسی کرتے ہیں۔ لگن ہو تو تلاش ہوتی ہے، اس کے بغیر میں جس عاملہ کے سامنے میں نے یہ مثال رکھی تھی اور آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آصف سوئٹزرلینڈ میں ہمیں مقامی دوستوں نے ایک پہاڑوں کے نیچے دبی گہری غاریں دکھائیں جن پر پانی کے برستے ہوئے پتھروں میں ایک قسم کی نقش نگاری کی ہوئی اور بڑے بڑے خوبصورت نقوش پیدا ہوئے تھے، بڑی خوبصورت شکلیں ڈھلی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک جل بھی دیکھی جس کا آخری کنارہ ابھی زمین تک نیچے تک نہیں پہنچا تھا، لٹکا ہوا تھا، اور اس کے متعلق ماہرین نے یہ بتایا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت تھا جو خشکسالی کا شکار ہوا اور اس کی جڑیں پانی کی تلاش میں اترتی چلی گئی، چٹانی علاقے میں سے چٹانوں کا دل چیز سے یہاں تک کہ آخر وہ پانی تک پہنچ گئے۔ جب تک ان کو پانی نہیں ملا ان کی تلاش جاری رہی۔ یہ پیاس ہو اگر داعی اللہ کے دل میں تو ہالینڈ کی یا جرمنی کی یا یورپ کے دیگر ممالک کی چٹانوں کی مجال کیا ہے کہ ان کو روک سکتے؟ انہوں نے تو پانی لینا ہی لینا ہے، اور نرم جڑوں میں بھی خدا یہ طاقت بخش دیتا ہے کہ جب لو لگ جائے، جب زندگی یا موت کا سوال پیدا ہو جائے تو پہاڑوں کے دل چیر دیتی اور لازماً پانی تک پہنچتی۔ بس آپ کے لیے بھی پانی کی تلاش ایک دل کا اندرونی مسئلہ بن جائے، ایک بے اختیاری کی کیفیت ہو، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا اگر آپ اپنے ماحول میں بار بار وہیں سر ٹکرا رہے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو اس کی مثال ایک ایسی جگہ کسی ہے جس میں زندگی یا شعور نہیں، ٹوٹ جائے ٹکرا کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے، مقصد حاصل کرنا ہے، اور سچی طلب ہو تو حصول کے بغیر کیا نصیب نہیں ہوتا۔ تو دعوت اللہ کوئی میکینیکل کام نہیں ہے کہ باقاعدہ ٹیکنیک سکھا دی جائے اور دعوت اللہ شروع ہو جائے۔ دعوت اللہ ایک اندرونی بیداری کا نام ہے، ایک دل کی دھڑکی کا نام ہے، ایک دل میں آگ لگنے کا نام ہے، دل کے مبتلا ہو جانے کا نام ہے۔ دل دعوت اللہ میں مبتلا ہو جائے جیسے کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی پیاس بن جائے، اس کی بھوک بن جائے، اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایسی دعوت اللہ کے جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور پانی ملے گا، ہر احمدی خدا کے فضل سے کچھ نہ کچھ پیدا کر کے دکھائے گا۔ اس وقت پہ جب یہ ہو جائے گا پھر یہ سوال بھی کیے جائیں گے کہ آپ مطمئن ہیں کہ نہیں اپنے نشو و نما سے۔ اس وقت یہ سوال ہو کہ ہم بے چین ہو گئے ہیں آپ کی نشو، ہمیں آپ سے خوف رہا ہے، آپ کیوں اس تیزی سے ہمارے ملک کو ترقی کر رہے ہیں، آخر کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جب فکر کی آواز اس میں شروع ہوگی وہ دباؤ بنے گی ہمارے کاموں کے حق میں، وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے صحیح سمت میں سفر شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گھر گھر میں ایسے داعی اللہ بن جائیں جو خود اپنے نگران آپ بن جائیں، دعوت اللہ کی محبت میں مبتلا ہو، جو ان کے لیے پیار لگ جائے اور چین نہ پکڑے۔ دیکھو وہ جڑ جس نے اتنا گہرا شیطانوں میں سفر کیا تھا، اس کا کوئی دماغ نہیں تھا، اب تک کوئی اقتصادی نظام اس کا دریافت نہیں ہو سکا، لیکن زندہ تھی۔ اس نے یہ سبق دیا کہ یہ زندگی کی علامت ہے، نہ دماغ کی علامت ہے، نہ نرس کی علامت ہے، نہ کسی اور چیز کی، زندگی کی علامت۔ زندہ قوم وہ لازماً اس شخص سے بہتر کام کریں،
کیونکہ زندگی کے علاوہ ان کو حکمت بھی عطا ہوئی ہے. بس پہلے زندگی کی شرط پوری کریں، پھر حکمت کا عبور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ کے فضل سے آپ کے دینا تدبیروں کو اور آپ کی محنتوں کو لازمن پھل لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله